بیدار ہے، اگر بیداری کے ساتھ آپ مظاہرہ کریں آپ میرے لیے دعا کریں، میرا نعرہ مت لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کرتے رہیں، ہمارا بیڑا سب کا پار ہو جائے گا۔ ابھی تھکے محسوس لگ رہے ہیں، جو تھک گیا وہی ہاتھ کھڑا کرے گا، جو تھک گئے۔ طالب صاحب آپ بیدار ہے، کہیں آپ ہی مت تھک گئے، جو تھک گیا وہی ہاتھ کھڑے کرے گا، وہ ایک بیچ میں تھک گیا بیچارہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پوری توجہ سے بات سنیے، جو تھک گیا اور جو گفتگو نہیں سننا چاہتا ہے بس وہی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے۔ کھانا ہو گیا ان کا؟ کچھ کھانا ملا؟ مجھے لگنا چاہے کہ آپ تھکے نہیں، آپ پوری محبتوں کے ساتھ میں کئی سالوں کے بعد آپ سے پھر ملا اور میں عرض کر رہا تھا بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا۔ ارے کیا بات ہے، بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ پھر کیسے مانا جب دیکھا نہیں؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ وہ دیکھنے والی ذات کون ہے؟ وہی ہے پیغمبر اعظم، وہی ہے سرور کائنات۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، صحابہ نے نہیں دیکھا۔ جب رب کو دیکھ کے آئے معراج کی رات میں، ابو جہل نے اعتراض جتا سے مسجد اقصی پھر آسمان پھر واپس آ گیا، کوئی اعلان کرے گا مانو گے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ سبحان اللہ کہیے۔ ابو بکر کی بات سنا، کہا پہلے تو بول، یہ اعلان کیا کس نے؟ کہا نہیں پہلے بتا، مانو گے؟ کہا نہیں پہلے بتانا پڑے گا کس نے اعلان کیا۔ کہا یہ اسی نے کیا جس کو تم نے مانا ہے، جس کا تم نے کلمہ پڑھا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان بڑا، جواب سنیے لوگوں۔ کہا ابو جہل دفع ہو جا میرے دروازے سے، اگر کسی اور نے یہ اعلان کیا ہوتا میں ٹھکراتا، میں رد کرتا، میں نہ قبول کرتا، لیکن جب محمد نے اعلان کیا اب قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں، قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تو بن دیکھے ہم نے خدا مان لیا ہے، مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ تو سبحان اللہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی نے جو ہمیں کہا ہے، جو سنایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو میں آگے بڑھوں گا، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اعلیٰ حضرت کے دیوان توجہ سے بات سنیے، کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت۔ اعلیٰ حضرت کا کلام کوئی عام نہیں ہے، فرماتے فرش والے، یہ زمین والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، بلندی، تیری شان و شوکت کی جو بلندیاں ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ انداز دیکھیے، کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرہ، خسروا یعنی اے سردار تیرے جھنڈے تو عرش پر لہرائے جا رہے ہیں، اور فرش والوں کو کیا پتا چلے کہ یہ شان والا نبی ہے کیا فرمایا آگے بھی سنیے، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں، سبحان اللہ، میں تو کوئی فتویٰ مارے اعلیٰ حضرت نے اپنا عقیدہ بھی بتایا، اور اس عقیدے پر جو دلیل ہے وہ بھی اسی مصرے میں بتائی ہے۔ کہا میں تو مالک ہی کہوں، مالک
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ نبی مالک ہے، پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ خاموش مت رہیے، میرے نبی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا نبی کیا ہے؟ مالک ہے، مالک۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں، کیوں کہوں؟ کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میں محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آپ کے لیے خصوصی پیغام دے کر کے میں آگے بڑھوں گا، کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے۔ قبلہ سید نورانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ اتنا بڑا مجمع منایا کیوں، اور کانفرنس کا نام پیغمبر اعظم رکھا کیوں؟ آپ جاننا چاہیں گے کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنے دور سے علماء، ائمہ، خطبہ کو بلا کر آپ کے سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ کانفرنس کا کامیابی کا پروانہ ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھ، بتا دیا میرے نبی تیرے قدموں میں جو ہے۔ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، پیغمبر اعظم وہ کسی کو نہیں ملا ہے، سردار اور سردار وہ کسی کو نہیں ملا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پیغمبر اعظم میں کانفرنس میں آنے والے ہمارے دوست، بزرگ، جوان، بچے جتنے بھی ہیں، آج کے اس اسٹیج سے یہی پیغام ملتا ہے۔ مجھے ابھی بھی ایک دوست سوال کر رہا تھا کمرے میں بیٹھ کے، مسلمانوں کو ہوا کیا؟ ہم کیوں روندے جا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر بربریت کیوں برتی جا رہی ہے؟ ہمیں مغلوب و محکوم کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے یہی سوال ڈاکٹر اقبال کی بارگاہ میں ڈالا، ادھر سے اس سوال کا جواب ملا۔ اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں وہ سوال آپ کو جواب سنا دوں گا، پیار سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ کہتے ہیں بمصطفیٰ، فرماتے شب پیشے خدا بگریز کمزار۔ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریز تمزار، مسلمانہ چرا خارند و زار۔ ایک رات یہی فکر مجھے بھی لاحق ہو گئی، یہ اقبال کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ تنزلی کا شکار کیوں ہے، پریشانیوں کا شکار کیوں ہے، مصیبت مسلمانہ چرا خارند و زار۔ میں نے عرض کیا مولا یہ مسلمان پریشانیوں کا شکار کیوں ہے؟ اس کا جواب تو مجھے دے دیجئے۔ ان کو کیا، یہ مائک صحیح نہیں سے چل رہی ہے بھیا، یہ مسلمان پریشان حال کیوں ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ یہ تنزلی کی شکار کیوں ہیں؟ یہ دھکے مکے کیوں کھا رہی ہیں؟ یہ مغلوب و محکوم کیوں بنائی گئی ہے؟ ندام ندامت ندامت نمی دانی کی قوم۔ اقبال کہتے ہیں جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، امت کے بیماریوں کا علاج کرنے والا، کہتے ہیں ندامت۔ جب میں نے مصلی بچھائی اللہ کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا اے مولا اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ امت رسول تنزلی پریشانی کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ ندامت۔ ادھر سے ندا ملی، آواز آئی اے اقبال نمی دانی کی ای قوم، نمی دانی کی ای قوم،
اقبال تجھے معلوم نہیں ای قوم دلے دارندو محبوب ندارن، ان کو میں نے دل دیے تھے لیکن دل کے ذریعے سے جس کو انہیں محبوب بنانا تھا اس کو محبوب نہیں بنائے، جس کو محبوب بنا کے دل میں رکھنا تھا اس کے بدلے یہ کہیں چینج کر لیا۔ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے، یہی جو ہو رہا ہے یہی ہونا ہے۔ میں نے کہا مولا اکمال کی بات تو سمجھ میں آ گئی، تو ہمارے محدث بریلوی نے سنا ہی دیا ہے تیرے قدموں میں جو ہے۔ آؤ لوگو آج پیغمبر اعظم کی اس عظیم الشان کانفرنس میں عہد کرو ہم نبی کے قدموں سے جڑ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، جانوروں کی طرح ہمیں آوارہ نہیں رکھا، ہمیں جب انسان بنایا تو رہبر بھی دیا۔ سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے، جانوروں کا کوئی ایمان، خود انسان آپ بھی انسان، جانوروں کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے، جانور آوارہ ہے، جدھر مرضی چلے، جہاں مرضی چرے، جہاں مرضی خواہش، جانوروں کی طرح چلنا ہے۔ جواب ملنا چاہیے، پورا مجمع جواب دینا چاہیے مجھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی انسانوں میں شامل کرے۔ میں بتا دیا جواب ملیے، جواب دیجیے لوگوں ہمیں انسانوں کی طرح چلنا ہے معاذ اللہ یا جانوروں کی طرح چلنا ہے؟ پہلے یہ طے کر لیجئے ہم انسان ہیں۔ الحمدللہ نہیں پڑھا آپ نے؟ ہم انسان ہے۔ پورا مجمع الحمدللہ پڑھ لے کم از کم ایک بار۔ جانور بنایا ہوتا، پھر جانوروں میں بھی کتا معاذ اللہ بنایا ہوگا، گندی نالی کا کیڑا بنایا ہوتا، ہم کیا کرتے؟ اللہ نے ہمارے سروں پر عزت والا، کرامت والا، انسانیت کا تاج رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنایا ہے آپ نے بتا دیا ہم انسان ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے صرف انسان نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر لیا، ہمیں ایمان بھی دیا ہے، ہمیں ایمان بھی دیا۔ ایمان دے کر کے اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر لیا، ہمیں آخری امت میں لا کر آخری پیغمبر، آخری پیغمبر، جو پیغمبر صرف عظیم نہیں ہے اعظم ہے۔ قبلہ نورانی صاحب نے پوسٹر پہ نام لگا کر ہی بتایا پیغمبر ہمیں ہے ملا، وہ عظیم نہیں ہے، وہ اعظم ہے۔ آپ کہیں گے عظیم اور اعظم میں فرق، آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ کبیر کے معنی بھی بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا۔ سبحان اللہ۔ عظیم معنی عظیم ہے، لیکن سب سے عظیم جو ہوتا ہے وہ بہت سارے آئے لوگوں، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر لیا، احسان مانو، الحمدللہ پڑھو ایک مرتبہ سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان دیا، لیکن ایمان کے صرف نبی نہ دیا بلکہ نبیوں کا نبی ہمیں ایمان ملا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، اپنے نبی کی عظمتوں کے لیے جھوم جائیے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور
محدث بریلوی نے فرما دیا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، فخر سے کہو ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا۔ تو لوگوں آپ نے بتا دیا ہم کیا ہیں، انسان۔ رہبر ہمارا مصطفیٰ، رہبر ہمارا پیغمبر اونچا بولیے۔ اب جواب دیجئے، جب ہم جانور نہیں ہم انسان ہیں، انسانوں کا رہبر ہوتا ہے اور انسان ہی رہبر کے پیچھے چلتا بھی ہے، اور ہمارا اس بات پر پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور امتیں بہت آئی ہیں لیکن اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، تمام امتوں میں بہترین امت، اور یہ امت تمام امتوں میں بہترین امت ہے، اور ہمیں تمام رسولوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ رسول ملا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کے پیچھے، اب جن کو یہ سمجھ آئے، توجہ، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور ہمارے بریلی کے تاجدار کو جب یہ بات سمجھ آ گیا تو انہوں نے سب کو پیغام دیا، تیرے قدموں میں جو ہے غور کرنا ہے لوگوں، کیا ہم نے اپنے نبی کے ساتھ غلامی کا رشتہ جوڑا بھی کہ نہیں، سمجھا بھی کہ نہیں سمجھا ہے، کیا ہم نے یہ رشتہ سمجھ لیا، کیا سمجھ لیا؟ اگر نہیں سمجھتے لوگ آوارہ چلتے ہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ آوارگی کا شکار نہیں ہے، وہ نبی کی مرضی پہ اپنی مرضیاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، جس نے نبی کو نہ سمجھا، جس نے نبی کے تعلق کو نہ سمجھا، جس نے پیغمبر اعظم کی غلامی کو نہ سمجھا، جس نے پیغمبر اعظم کے پیچھے پیچھے چلنے کو نہ سمجھا، وہ آوارہ تو ہوگا اور وہ جہلی تو ہوگا، لیکن جس نے سمجھا وہ حبش کا رہنے والا سیاہ فام بھی ہوگا، لیکن مسجد نبوی کا مؤذن ہو جائے گا۔ جس نے میرے نبی کو نہ سمجھا، جملہ لے لو میرے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو حاضر رکھو اور پیغام لے لو آج کی کانفرنس کے حوالے سے۔ جس نے نبی کو نہ سمجھا، چچا بھی ہو قبلہ، جس نے نبی کو نہ سمجھا، دروازے کے ساتھ بھی دروازہ ہو، توجہ، جس نے مصطفیٰ کو نہ سمجھا، دروازے کے ساتھ بھی دروازہ ہو، رشتے میں چچا بھی ہو، حضور کو نہ سمجھا، ابو لہب بن کے لعنت کا حقدار اور جہنم کا حقدار بن گیا ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا مولا دروازے کے ساتھ دروازہ ہے، صبح بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، حضور اسی دروازے سے گزرتے ہیں۔ بار بار ابو لہب نبی کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن لوگوں سمجھ نہ پایا، میرے نبی کے قدموں کے قریب ہونے کے باوجود بھی دور ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ لیکن سمجھنے والا اگر یمن کے جنگل میں قرن میں رہنے والا اویس ہوگا، جواب نہیں آ رہا۔
بستی جنگل میں رہنے والا، تنہائیوں میں خلوتوں میں ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اگر اویسے کرنی، اگر اویسے کرنی کرن میں بھی ہوگا، لیکن دور رہتے رہتے اپنے نبی کو سمجھ لیا، پیار سے سمجھ لیا، اور اپنی خواہشات میرے نبی کی خواہش کے سامنے قربان کر لی ہے، اپنی مرضیاں قربان کر ڈالی ہے، اور نبی کے قدموں سے جڑ گیا۔ پیار سے سبحان اللہ، نبی کے قدموں سے جڑ گیا ہے، کرن میں بھی رہے گا، یمن میں بھی رہے گا، میرے نبی کے قریب کبھی نہیں آیا، حضور سے ملاقات کبھی نہ ہو گئی، بالمشافہ دیدار کبھی نہیں، بالمشافہ میرے نبی کا چہرہ تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی مدینہ میں رہ کر کے کہتے تھے او لوگوں یہاں سے مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے رشتہ جوڑو، میرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جا میرے نوجوانوں، اگر عزتیں چاہتے ہو، اگر کامیابیاں چاہتے ہو، ہم نے دولتوں کا نام عزت رکھا ہے، عزتیں دولتوں میں نہیں ہے، ارے قارون سے بڑھ کے کون دولت والا تھا؟ کس چیز کا نام عزت رکھی ہے؟ کس چیز کا نام ہم نے کامیابیاں رکھی ہے؟ دن دولت، برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں، بے حی شرابی اور نشے میں زندگی گزارنا، کیا اسی کا نام ہم نے کامیابیاں رکھی ہے؟ شادیوں کے اندر غیر شرعی کام، غیر اسلامی کام کرنا، کیا ہم نے اسی کا نام کامیابی رکھا ہے؟ پانی کی طرح بے تحاشا پیسہ اڑا دینا بے حیائیوں کے کاموں میں، کیا اسی کا نام ہم نے کامیابیاں رکھی ہے؟ لوگوں اگر کامیابیاں پوچھنی ہیں تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، جس نے اعلان کر دیا پروانے کو چراغ۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج والے تو مجھے پوری طرح بیدار لگ رہے ہیں، لیکن آپ کا جواب اتنا اونچا نہیں مجھے مل رہا ہے، آپ کو اور بیدار ہونا پڑے گا، آپ کو چند منٹوں کے لیے پورے محبتوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ کیا فرماتے ہیں اقبال؟ پروانے کو چراغ، جب صدیق اکبر نے سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر لیا ہے، کہا گیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا ابقیت لأہلی اللہ و رسول، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا۔ لے لو سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ لے کر کے جاؤ یہاں سے، سمجھو کامیابی کس چیز کا نام ہے، سمجھو اس مجمع میں آ کر کے آپ کو ہم کن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور اگر عزتیں چاہتے ہو تو آ جاؤ حضور کے قدموں میں جھک جاؤ، یہی کامیابیاں ہیں، اسی میں عزتیں ہیں۔ لوگ رو رہے ہیں، ان کے بچے نشیڑی بن رہے ہیں، نشہ کر کر کے گندی نالیوں میں پڑ رہے ہیں، بڑا آفیسر بھی پریشان ہے، بڑا دولت والا بھی پریشان ہے، کہتا مولانا صاحب بڑی پریشانیاں بڑھ گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بچہ بگڑ گیا۔ میں نے کہا دیا کیا تم نے اس کو کہ بگڑا؟ کہتا میں نے موبائل بڑا قیمتی دیا، میں نے بڑی قیمتی گاڑی اس کے پاس رکھی ہے، میں نے بڑا قیمتی بنگلہ گھر اس کو دے دیا ہے، میں نے سب کچھ دیا۔ میں نے کہا بابا سب کچھ دیا، لیکن وہ نہیں دیا جس سے وہ سدھرتا، جس سے وہ اچھا بنتا، جس سے وہ اصلاح والا بنتا، جس سے وہ تیرے قدموں کو دھو کر کے وہ پانی اپنے چہرے پہ ملنا صاف سمجھتا، جسے پتا چلتا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے۔ کہتا جناب مجھے کیا دینا تھا؟ میں نے کہا نبی کے قدموں سے جوڑ دینا تھا، وہ جوڑا نہیں تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے
سب کچھ قربان کر لیا ہے، تو کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ابو بکر نے جواب دیا پروانے کو چراغ۔ آپ توجہ سے ہیں؟ آپ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، ذرا حضور کی محبت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، مبارک ہو آپ حضور کے تصور میں بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم ان کے تصور میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ ان کے خیالوں میں زندگیاں گزارو، پاکیزہ بن جاؤ گے، دل پاک ہو جائیں گے، خیالات پاک ہو جائیں گے، دل میں سکون آ جائے گا۔ حضور کا ذکر کرتے کرتے اٹھو بیٹھو سو